بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی، آپ کے چچا زاد بھائی اور نوجوان صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ان اناس من اہل الشرک، کچھ لوگ تھے جن کا تعلق مشرکین سے تھا، اہل شرک سے تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اور گناہ کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ شرک کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بدکاریاں بہت زیادہ کی ہیں، زنا کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے قتل بھی بہت زیادہ کیے ہیں۔ یہ تین بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں کے باوجود ہمارے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ کوئی ایسا رستہ ہے جس پہ چل کے ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ آپ باتیں تو بہت اچھی بیان فرماتے ہیں، اس بارے میں ہمیں کچھ خوشخبری دیجئے، کچھ بتائیں ہمیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کی طرف سے جبریل امی قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ لے کے نازل ہوتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فرقان کی آخری آیات بھی نازل ہوتی ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یدنون، اور ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے اور بدکاری بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، جو شخص یہ کام کرے گا، یلقى اثاما، اسے جہنم کی اثام وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور فرمایا اسی میں پڑا سڑتا رہے گا۔ الا من تاب، اللہ اکبر، بشارت آ گئی، ما سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وہ آمن، اور ایمان لے آئیں، وہ عمل عملا صالحا، اور ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ نیک اعمال کرنے شروع کر دیں۔ ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام سابقہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، اور اس میں کوئی تعجب نہ کرے، یہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ غور کیجئے، تین گناہ، شرک کیا، بدکاری کی، قتل کیے، اب تین اعمال کرنے ہیں۔ ایمان لے آئیں، توبہ کریں، اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیں۔ اس سے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ سابقہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ